نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ورب زدنی علما. اور بے شک ہم ایک دوسرے سے سیکھنے ہی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیم فلور از آل یورس. جی السلام علیکم، آپ سب کو کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ السلام ویلکم علیکم بیک. ویسر، ویلکم بیک. یا آپ کا بہت انتظار ہو رہا تھا، آپ آئیں تو آپ سے ذرا رپورٹ لی جائے پاکستان کی. ہاں جی بالکل، کیوں نہیں. السلام علیکم سب کو. ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں اویس سلیم صاحب، نورانی صاحب، آپ کو بہت ویلکم. ہم بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آ کے بات کرنے کے لیے ٹائم دیا. تو میں تھوڑا سا اویس سلیم صاحب کی طرف سے تھوڑا سا جسٹ انٹروڈکشن، تو زیادہ نہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ اویس سلیم صاحب جو ہیں پرنٹ اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا کے ساتھ بہت عرصے سے ہیز بین ایسوسیٹیڈ، اور بہت ساری مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے کام بھی کیا، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی یعنی کمیونیکیشن تھیوری اینڈ ریسرچ. اور یہیں پر ٹیکسس میں ناٹ اونلی ہی از اے جرنلسٹ بٹ ہی از آلسو این اکیڈیمک، یونیورسٹی کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں ایز اے پروفیسر. اور ابھی پاکستان گئے ہوئے تھے سلیم صاحب، وہاں پر انہوں نے 92 نیوز کے ساتھ الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی کام کیا، بہت سارے رورل ایریاز میں آن گراؤنڈ بھی ٹریول کیا. تو ہی ہیز فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، نالج اور ان ڈیپتھ جسے کہتے ہیں ادراک آف الیکشن سے پہلے کیا ہوا، الیکشن کے دن کیا ہوا، الیکشن پوسٹ الیکشن کیا ہوا، لائک آفٹر فیبرری 8، اور اس کے بعد بھی. تو ابھی واپس آئے ہیں، تو ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو ان سے بات کی جائے. جو ڈیفینیشن ہے نا فیئرلیس رپورٹر کی، تو اینڈ ڈیڈیکیٹڈ، وہ اس پر یہ پورا اترتے ہیں نورانی صاحب. اور انہوں نے جو جنرلز کی اور جو کرپشن ہے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اسٹارٹنگ ود عاصم باجوہ کی، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا یہ دوسرے والے قمر جاوید باجوہ جو ہے، ان کی کرپشن اور ان کی ساری پراپرٹیز جو یو ایس میں. تو فیکٹ فوکس کے یہ کو فاؤنڈر ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ان کو ضرورت بھی ہے کہ آپ لوگ جا کے ان کا جو پیج ہے اس کو فنڈ کریں، اسٹارٹنگ وتھ لائک می بی $5 $10 جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہی از ریئلی ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈس کرپشن کے. اور ان کے اوپر ان سب باتوں کی وجہ سے پاکستان میں اٹیک بھی ہوا تھا. ان کی بیگم کے اوپر بھی، وائف کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا یہاں پر. اور احمد بھائی آپ کریکٹ کیجیے گا مجھے، آپ کولمبیا یونیورسٹی سے جرنلزم میں بھی کچھ کر رہے ہیں نا؟ مجھے آئی کوڈ ناٹ فائنڈ ایگزیکٹلی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ آئیں گے آپ خود ہی بتا دیجیے گا. میں نے بزنس جرنلزم میں ماسٹرز کیا تھا کولمبیا یونیورسٹی سے جی 2022-23 میں. جی. تو بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ہم انکریج کریں، ان کو فنڈ کریں تاکہ وہ ایکسپوز کریں. نورانی صاحب کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اٹس لائک اگر ایک پاکستانی جرنلزم کے رول میں اگر ایک فیئرلیس رپورٹر ہے تو آئی کنسیڈر نورانی صاحب از لائک ویری فیئرلیس. انہوں نے بہت زیادہ کرپشن انرتھ کرنے پہ کام کیا ہے. سب سے نوٹیبل جو ہے عاصم باجوہ، جن کی وہ پیزا چین ہے یہاں پر پاپا جانس، اس کے اوپر بہت کام کیا. باجوہ کی کرپشن پہ کام کیا انہوں نے. سب سے پہلے وہ 12 بلین روپے کا نکالا تھا ان کی بیگم کا. اور جتنی بھی پراپرٹیز ہیں قمر جاوید باجوہ کی، وہ ساری انہوں نے ود ایڈریس اپنی سائٹ پر فیکٹ فوکس بھی کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کی سائٹ کو بھی بند کیا گیا، ان کو تھریٹن بھی کیا گیا. ان پر اور ان کی بیگم پر اٹیک بھی ہوا. پاکستان چھوڑ کر یہاں پر آ رہے ہیں، یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، فیکٹ فوکس کے یہ کو فاؤنڈر ہیں. تو پلیز آپ ان لوگوں کی ویب سائٹ کو، ان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویسنی صاحب آپ سے، کہ جب آپ تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک اوور ویو دیں کہ وین یو ور ان پاکستان، اور آپ نے کیا دیکھا الیکشن سے پہلے، پھر الیکشن کے دن آپ کے کیا رہا، اور اس کے بعد جس طرح ریزلٹس کو چینج کیا گیا. تو آپ کی کیا اوور آل انالیسس ہے، اینڈ دین گراؤنڈ پہ آپ کو لوگوں سے کیا فیڈ بیک مل رہا تھا؟ جی ویسلیم صاحب. جی شکریہ.
دیکھیں، ایک تو میں اس کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تھوڑا پیچھے لے جاؤں۔ ایک سپیس آپ نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی الیکشن سے پہلے، جس میں ہم نے جب یہ گفتگو کی تھی الیکشن کے حوالے سے امکانات اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایسپریشنز تھیں اس وقت کی، اس کے حوالے سے جو سچویشن چل رہی تھی، تو میں نے آپ سے اس وقت دو تین باتیں عرض کی تھیں۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انقلاب کی صورت وہ چاہے نہ ہو جو آپ لوگ چاہتے ہیں، اور فوری چاہے نہ ہو، لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ مجھے ان موشن لگ رہا ہے، اور وہ لوگ اپنا غصہ جو ہے وہ الیکشن میں جا کے نکالیں گے۔ دوسرا جو میں بار بار کہتا رہا ہوں الیکشن سے پہلے، وہ یہ تھا کہ جس قسم کی پچھلے 1.5-2 سال میں صورتحال رہی، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، مطلب یہ تھانے کچہری وغیرہ مقدمے، جو لوگوں کو ایک وہ ڈرانے کی کوشش ہو رہی تھی، جو سینٹیمنٹ مجھے گراؤنڈ پہ نظر آ رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگوں کو کیسے روک سکیں گے۔ بلکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا امیر عباس کے ساتھ یہیں پہ جو سپیس ہوئی تھی، میں نے یہی سوال ان سے بھی کیا تھا کہ یہ لوگوں کو آخر کیسے روک سکیں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تیسری جو پھر اس میں چیز تھی، جو کیونکہ میرا اپنا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شہری ووٹر تو جو ہے وہ شاید ڈر جائے گا یا گھبرا جائے گا، جو ان کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ذرا اب گھروں سے ہی نہ نکلنے دیا جائے۔ جو پریڈومیننٹلی ہم ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو 70% رورل ہے، رورل ووٹر اس چیز سے نہیں ڈرتا، وہ ہلے ہوئے ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو مجھے وہاں سے بار بار جو دیکھنے کو مل رہا تھا گراؤنڈ پہ سچویشن، وہ تیار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایون وہ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ اچھا پھر اگر الیکشن والے دن لڑائی بڑائی تک بھی بات گئی تو ہم وہ بھی کر لیں گے۔ اور اس سب کا وہ جو ایک کامن فیکٹر ان تمام چیزوں میں مجھے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں پروپیل ہو کے یہاں تک پہنچی۔ ٹھیک ہے، ہر جماعت کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک بڑا ڈائی ہارڈ قسم کے لائلسٹس بھی ہوتے ہیں ہر جماعت کے، لیکن میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ بہرحال حکومت وہ لوگ بناتے ہیں جو فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سوئنگ ووٹر ہوتا ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، وہ اس بنیاد پہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے آج کی پوزیشن میں کون جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے واحد فیکٹر اس ڈیسیجن میں جو ہے وہ اکانومی ہوتا ہے۔ وہ اکانومی مسلسل خراب ہوتی گئی ہے۔ مطلب میں جب سے یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، میں 2 دفعہ پاکستان جا چکا ہوں، یہ میرا تیسرا وزٹ تھا، اور ہر وزٹ میں میں نے لوگوں کی حالت پہلے سے خراب دیکھی ہے، اربن ایریاز میں بھی، رورل ایریاز میں بھی۔ ایسے ایسے لوگ جو مطلب ہمارے گاؤں کے فار انسٹنس جو لوگ ہیں جو سمپل کھیتی باڑی کرتے ہیں، جن کا کوئی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، انہیں شاید نام بھی نہیں آتے ہوں گے جماعت کے اس طرح سے، وہ صبح 4 بجے اٹھ کے کھیت میں جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں اور کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ ان سے بھی جب میں پوچھتا تھا کہ اچھا حالات کیسے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، حالات تو بہت برے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ابھی والے جو ہیں، کیونکہ نام تو ان کو نہیں آتے، کہ ابھی والے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں یا پہلے والے ٹھیک تھے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، ٹھیک تو پہلے والے تھے۔ اچھا، اربن ایریاز میں بھی اس وقت یہ حالات ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی مالی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، مشکل ہو سکتی ہے، اچھی اچھی نوکریاں، اچھے اچھے کاروبار، وہ بھی آج کل جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ مل ملا کے سچویشن وہ الیکشن ڈے تک پہنچی۔ تو مجھے مطلب میں اگر آپ کو ایک اینیکڈوٹل اس کا وہ دوں ایویڈنس رورل ایریاز کا، خاص طور پہ میں اپنے گاؤں جب گیا ہوں، اور یہ الیکشن سے کپل آف ویکس میرا خیال ہے پہلے کی بات ہے، 3-4 ویکس پہلے کی بات ہوگی، تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں جو ہمارے علاقے میں پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ آپ بتائیں، فون کیا میں نے ان کو، اور ان کا جواب نہیں آیا واپس۔ میرا کلاس فیلو ہے، اینڈ اٹ از ویری ان یوزول کہ فوراً تھوڑی دیر میں جواب بھی نہ آئے۔ رات کو میں نے دوبارہ فون کیا اور میں نے اس کو کہا یار تم بڑے عجیب آدمی ہو، تمہیں فون کیا تھا، تم نے جواب ہی نہیں دیا واپس۔ اس نے کہا یار وہ آج صبح نا ہمارا جو تجویز کنندہ ہے اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، اس کے والد کو، تو ہم سارا دن اس کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ سچویشن ہے یہاں پہ تو تم الیکشن کیسے لڑو گے پھر؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ ہم تیار ہیں، آپ دیکھیں گے، ہم الیکشن پہ بتائیں گے ان کو۔
سو پیپل ور ریڈی، اور وہ مینیفیسٹ ہوا. مطلب جس سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ پروونشل سیٹ تھی، اور وہ کینڈیڈیٹ ان کا جیت گیا ہے، وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا. اچھا، الیکشن ڈے پہ اب آپ آ جائیں، میرا خیال یہ تھا، مطلب جو گراؤنڈ سویل میں دیکھ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگوں کو کیسے روک سکیں گے. میرا خیال یہ تھا کہ جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے کی ایکسرسائز کی ہے نا، کہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کریں، نشان واپس لیں، یہ کریں وہ کریں، یہ شاید الیکشن کے بعد اس طرح کی ایک ایکسرسائز اور کریں گے کہ جیسے یہ الیکشن ٹرائیبیونلز وغیرہ میں کیسز وغیرہ کروائیں گے، لوگوں کو جو ہے ان کی جیت مشکوک کریں گے، یا اس کی بجائے جو ان کو یہ نہیں چاہتے کہ جیتیں، ان کے بجائے کوئی اور لوگوں کو یہ جتوا دیں گے. بٹ انہوں نے وہ چانس ہی نہیں لیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ کام مکاؤ سارا. اور وہ اب ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھے جو ہوئے تھے، کیونکہ تو ہر طرف سے خبریں بھی آ رہی تھیں. وہ تقریباً آدھی رات کے بعد سچویشن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی تھی کہ جی آر اوز کے دفتروں سے رپورٹرز کو نکالا جا رہا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ پیمرا کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں کہ جی نہیں نہیں، آپ رزلٹ جو چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اصل رزلٹ تو جو ہے وہ وہی ہوگا جو ادھر سے آئے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو اس قسم کی چیزوں سے آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا. اور پھر جب یہ پتہ لگ گیا تقریباً 3-4 بجے کہ جی وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے ایک دم، تو اس سے پھر ظاہر کلیئر ہو گیا کہ اب وہ جو ہے وہ گیم کچھ ہونے والی ہے. لیکن میں اس سب کے باوجود جو رزلٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے، آپ کے حکومت نہیں بن سکی اس طرح سے جیسے آپ چاہتے تھے. میں ذاتی طور پہ اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں، کیونکہ ان دا لیڈ اپ ٹو الیکشنز جب میں لوگوں سے وہاں پہ بات کرتا تھا گراؤنڈ پہ، تو غصہ تھا جیسے میں نے کہا، لیکن وہ غصہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی مایوسی بھی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے ہاں جی ووٹ تو دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے تو ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑنا ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی مدت کے بعد پہلی دفعہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس ووٹ میں ریسٹور ہوا ہے کہ نہیں، ووٹ سے فرق پڑتا ہے اگر ہم بڑی تعداد میں باہر نکلیں. تو جو اس وقت 50% نکلیں یا اگلی دفعہ 70% نکلیں گے، کیونکہ اکانومی تو ٹھیک نہیں ہونی جو حالات ہیں. یہ اور سال 6 مہینے میں اور خراب ہونی ہے، حالات اور خراب ہونے ہیں. اینڈ if you allow me to say کہ وہ چیزیں اتنی خراب ہیں کہ وہ شاید اگر آپ کی حکومت بن جاتی تو ان سے بھی نہ ٹھیک ہوتی. لیکن لوگ ہمیشہ ظاہر ہے ایک امید کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں سب سے بہتر امید کون دیتا ہے، کیونکہ ان کی وہ 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھ لی ہوئی ہے لوگوں نے. تو ان کو یہ لگتا ہے جو سوئنگ ووٹر ہے کہ جی چلیں ہمیں اگر کوئی اور آ جائے تو شاید وہ، کیونکہ اس کے دور میں اس سے بہتر تھیں چیزیں. کیونکہ اکانومی پہ جب جو ہے وہ ووٹ پڑتا ہے نا، تو لوگ ریسنٹ سچویشن پہ ووٹ دیتے ہیں. جو نون لیگ کی کیمپین تھی کہ جی 5 سال پہلے یہ تھا اور 7 سال پہلے یہ تھا، اتنا پیچھے لوگ نہیں جاتے، نہ لوگ اتنا سوچتے ہیں. وہ آج کی سچویشن میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں کون سوٹ کرتا ہے. تو وہ امید میرا خیال ہے کہ ریسٹور ہوئی ہے اس رزلٹ سے. باقی ابھی ظاہر ہے کہ یہ جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اس پچھلی سپیس میں بھی میں نے کہا تھا، جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، بار بار میں یہ ٹویٹ بھی کرتا ہوں کہ چینج جو ہے نا وہ کوئی اسٹیرائڈ کی گولی نہیں ہوتا، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اینڈ دیٹ پروسیس از ویری مچ ان موشن. اور یہ جو رزلٹ ہے یہ میرے خیال میں اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. بہت شکریہ ویس بھائی. دا چینج از ان موشن. احمد بھائی کو شامل کرتے ہیں. احمد بھائی، اگر ہم الیکشن کے دن کو دیکھیں تو ظاہر الیکشن تو آپ کی پولنگ تو ختم ہو گئی اراؤنڈ 5 o'clock اور سو. اگر آپ رات کو 10 بجے تک بھی دیکھتے ہیں تو نون لیگ کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ لٹرلی الیکشن کنسیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو معاملہ بنا وہ آپ کا ڈی سی صاحب جو ہیں پنڈی کے، انہوں نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ 70,000 کے لیڈر کے لوگوں کو ہم نے ہروایا گیا. تو احمد بھائی، پروسیڈنگ ٹو الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ڈاکٹر سیام کی طرف واپس جائیں گے. جی احمد بھائی. جی سب دوستوں کو السلام علیکم. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں ویسے آپ کو ایک جو ہے نا آن لائٹر نوٹ بتاؤں کہ اویس بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، تو 2 دن پہلے ان کا میسج آیا نا کہ اس طرح سے اسپیس کرنی ہے،
تو میں نے انہیں ایک بات کہی تھی کہ ویسے بھی بات یہ ہے کہ سارے دوست جو اسپیس پہ بیٹھتے ہیں نا وہ اپیرنٹلی پرو پی ٹی آئی لگتے ہیں. تو اگر میں وہاں جاؤں نا تو میرا اس وقت ہر موضوع پہ جو موقف ہے نا وہ وہی ہے جو پی ٹی آئی والوں کا ہے. تو کوئی عجیب سا ہو جائے گا. تو آپ ایک زحمت کریں کہ وقت نکالیں تو آپ بھی ساتھ ہوں, تو تاکہ کوئی دوسری سائڈ والا بات کرنے والا بندہ بھی ہو نا. کیونکہ پھر ایسے عجیب سا لگتا ہے کہ ایک صحافی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلسل جو پارٹی ایک خاص سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہی کو جو وہ باتیں پوچھ رہے ہیں وہی باتیں وہ کر رہا ہے, تو پھر اسپیس احمد کیا بھائی، ہوگی. اویس تو بھائی کے پروفائل میں لکھا ہوا ہے ایکول اپرچونٹی افینڈر. سو وی ٹوٹلی وہی میں انڈرسٹینڈ. کہہ رہا ہوں. اچھا احمد بھائی، آپ کو ایک بات بتائیں. ہاں، ہم لوگ پرو ہاں پی ٹی آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پرو پاکستانی ہیں، اور بالکل کرنٹ بالکل. سرکمسٹانسز میں جو ہمیں سب سے بہتر لگ رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو یہ آپ صحیح. ہاں جی, وہ میں کہہ رہا تھا اویس بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ برابر کر دیا. تو میں ہنس رہا تھا ان کی بات سنتے ہوئے کہ جو بھی انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیے, زیادہ تر ہارڈ فیکٹس بتائے ہیں, آن گراؤنڈ اپنی آبزرویشن بتائی ہیں جو میں ویسے بھی فالو کرتا رہا ہوں, اور وہ بڑی اہم تھی ہمارے لیے. خصوصاً اویس صاحب نے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو زمیندار ووٹر ہے, جو ایگریکلچر سے وابستہ جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, وہاں پہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے بائی دا وے, تو اس میں بڑا کلیئر ایک جو انکلینیشن ہے وہ دیکھ رہا ہوں ٹوورڈز پی ٹی آئی نا. تو یہ بہت اہم بات تھی اس حوالے سے کہ جو شہری بڑے شہروں کے حلقے تھے وہاں پی ٹی آئی کی آلریڈی ایک ڈومیننس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ بھی کیا اسی دن بھی اور اس کے بعد بھی. خیر, میں ڈائریکٹلی آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں تاکہ بات پھیلے نہ, اور ٹو دا پوائنٹ سوالوں کے جواب دیتے چلے جائیں اور کم وقت میں ہم زیادہ اچھی گفتگو کر سکیں. جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ 5 بجے تک کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا, دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے نا, یہ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آتا ہے, ٹھیک ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اس مرتبہ صرف اتنا فرق میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں یہاں بیٹھ کے, کیونکہ اویس بھائی نے تو آن گراؤنڈ جا کے سارا کچھ دیکھا, لوگوں سے ملے, کور کیا. تو میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں اور جو میرے رابطے تھے لوگوں سے جرنلزم کے اندر بھی, بعض لوگوں کا صحافی ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑے گہرے رابطے ہوتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی کی طرف سے ہر لیول سے جو رپورٹنگ ہوئی, جو کہ ایک ایلیٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو لازمی رپورٹ کرتی ہے چاہے وہ انوالو ہوں یا نہ ہوں والی تو خیر بات ہی نہیں ہوتی, تو ان کو 100% یہ کنوکشن تھی محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ 2/3 تو نہیں, سمپل میجورٹی آسانی سے لے جائیں گے. یہ میں بالکل آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں, اور یہ بات 100% درست ہے. یہ کوئی کامنٹ نہیں ہے, یہ خبر ہے کہ ان کو 100% یہ یقین تھا کہ ود آؤٹ us doing anything on ground, جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہم نے اتنا کنٹین کر لیا ہے کہ یہ شکست بھی کھا جائیں گے, اور یہ نواز شریف جو ہے وہ سمپل میجورٹی بھی لے جائے گا. اور اس دفعہ وہ موڈ میں تھے, بہت زیادہ کوئی سیٹیں دینے کے موڈ میں تو نہیں تھے, لیکن اس موڈ میں تھے کہ نون لیگ کمفرٹیبل گورنمنٹ بنائے اور آ کے اکانومی کا جو بھی ان کے ذہن میں ایک حقہ بن گیا وہ کریں. تو یہ جو بھی ہوا یہ بہرحال ایک خاموش انقلاب تھا. اس کو میں بالکل بھی پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا, اور بالکل ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ بیٹھ کے دیکھ کے بھی میں اس کو ایک عوامی سطح پہ خاموش انقلاب کہتا ہوں. بالکل 100% درست کہا اویس سلیم صاحب نے. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا بالکل ہی کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہوا تھا, ایز اے پاکستانی شہری کے طور پہ, صحافی کے طور پہ نہیں, کہ ووٹ کی طاقت سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن لوگ نکلے اور لوگوں نے دکھایا, اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں آئی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ایک یا دو مرتبہ اس طرح پرفارم کیا کہ نظر آیا کہ ہم جو پاکستان کہتے تو ہے, اصل میں تو پنجاب ہی ہے نا پاکستان, مطلب ہمارے لوگوں کے ذہن کے مطابق. تو حقیقت والا جو پاکستان ہے کہ 4 صوبوں پہ مشتمل پاکستان, وہ ہمیں اس میں ہر جگہ پہ ہر شہر کے اندر اگر ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی نظر آئی, وہ کبھی کسی وقت تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کے نصیب میں آئی تھی, اور اب حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آئی. اور تقریباً ہر شہر سے اور تقریباً ہر حلقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, ہر حلقے سے, آئی مین اٹ, کہ ایک جو بڑی تعداد تھی لوگوں کی انہوں نے سپورٹ کیا, اور میرے خیال میں بہت زیادہ سیٹ سے پی ٹی آئی جیتی. اور یہ بات جا کے اسٹیبلشمنٹ کو, جو وہ خواب خرگوش میں تھے اپنی رپورٹس کے اوپر, اور جس کا وہ اعلان بھی صحافیوں کے ذریعے کروا رہے تھے مسلسل, یہ ان کو جا کے کوئی 10-11 بجے احساس ہوا, اور پھر انہوں نے صاف ظاہر ہے 12 بجے ٹیک اوور کیا. اور 12 بجے آپ حیران ہوں گے
مطلب ہے کہ جو کبھی ایویڈنس کلیکٹ ہو تو میرا موبائل جو ہے وہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ بیچارے صحافی جو آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے سینئرز کو پاکستان میں کہ سر جی فوج آ گئی جی، فوج آ گئی جی. آر او کے دفتروں سے رات 12 بجے جب انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا نا، تو مجھے سب سے پہلے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، نام لینا نامناسب ہے، تو ان کا آیا میسج کہ سر جی فوج آ گئی ہے، بار بار دس رہے ہیں تے وہ چلا نہیں رہے ہیں. تو میں نے فوراً رابطہ کیا، میں کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا سر آر او کا ایک دفتر ہے، تو وہاں پہ ایک حلقے میں آئے تھے، تو میں نے رپورٹ کی، نہیں چھپا، تو مجھے کسی اور بندے نے بھی بتایا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ تو اور جگہوں پہ بھی آئی ہوگی. تو میں نے جتنا بھی اپر پنجاب میں چیک کیا ہے، اسلام آباد آس پاس، ایون کے پی کے میں نے چیک کیا ہے بعض جگہوں پہ، تو جو آر اوز کے دفتر ہیں ان کو فوج نے گھیرے میں لے لیا، لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے، اور نتائج آنے کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں چلا رہا. تو یہ میں نے اسی ٹائم اسی وقت ایک اور بندے سے پوچھ کے، جتنا مطلب ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا اہم بندہ اور سینئر بندہ مجھے بتا رہا تھا، میں نے اسی وقت رپورٹ کیا. مطلب ٹویٹر کی میری ٹائم لائن پہ وہ میں نے اس کو فوری طور پہ رپورٹ کیا کہ یہ فوج آ گئی. اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد اس سارے معاملے کو جو ہے وہ تبدیل کیا، نتائج تبدیل کیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ایک تاریخ ہے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کو کی توہین کرنے کی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کی. ایک بات میں بہرحال ضرور کہوں گا جس پہ آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے، کہ 2018 کے انتخابات میں جو پاک فوج ہے اس کی مکمل ہمدردیاں جو تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑے لیول پہ بہرحال سپورٹ کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی. اگلے سوالوں میں اس سے ملتے ہوئے چند اور ٹاپکس پہ بھی بات کروں گا اگر سوال پوچھے گئے میرے سے. لیکن مجھے ایک چیز بڑی ستاتی ہے آج کل، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تنہا رہ گئے اس پوری گیم میں. مجھے تو وہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں 2018 کے الیکشن کے وقت بھی جو غلط ہو رہا تھا اس کو غلط کہہ رہے تھے اور اس کے خلاف کھڑے تھے، اور 2024 کے الیکشن میں بھی جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنا اور اس کے خلاف اوپنلی کھڑے ہونا. تو کوئی ایسے بندے ڈھونڈنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے کہ جنہوں نے 2018 میں بھی کیا ہو اور 2024 میں بھی کیا ہو. یا تو اس سائڈ کے لوگ ہیں یا اس سائڈ کے لوگ ہیں. اویس سلیم جیسے لوگ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں نا، تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو وہ لوگ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے. اب کوئی نہ کوئی پارٹی پکڑ لیں تو آپ کامیاب ہیں، نہیں تو پھر آپ فیکٹ فوکس بھی بند ہوگی. اور جب فیکٹ فوکس جیسا ادارہ، ابھی ہماری بہن بتا رہی تھی کہ جی ہم نے یہ کام کیا، تو آپ یقین مانیں پورے پاکستان سے کسی ایک صحافی نے یہ نہیں کہا، لکھا، ایک صحافی نے نہیں لکھا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ فیکٹ فوکس کو بند کر دیا گیا. تو خیر یہ ہوتا ہے جب آپ پارٹیاں نہیں پکڑتے اور یہ چیزیں نہیں کرتے تو ہوتا ہے. تو خیر آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا، اور اس سے ملتے جلتے جو ٹاپکس ہیں بہت سے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں، میں ان پہ بات کرتا ہوں جیسے ہی آپ سوال پوچھتے ہیں.